اچھا سر، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، لندن جانے کا سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی بریفنگ دی گئی ہے، جس طرح وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ یہ خبر مسلم لیگ نون کے جو قریبی اینکرز ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے یہ خبر دیا ہے کہ جنگ سے 7 مئی سے پہلے جب یہ سارے خاموش ہوئے، پاکستان کے اوپر انڈیا جو حملے کیے جا رہا تھا، ڈرون آ رہے تھے، میزائل آ رہے تھے، اس دوران غیر سیاسی شخصیت سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ جیسے وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ پروٹوکول بھی دیا گیا، جس طرح وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی جنگ کے بارے میں، عمران خان کو سیم اسی سٹائل میں بریفنگ دی گئی۔ اور خان صاحب نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر جو ہے وہ کھول دیں اور آپ جنگ لڑیں، یہ میری فوج ہے، یہ میرا ملک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس خبر کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑی پریشانی، تناؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کو بریفنگ جو دی گئی ہے وہ ایک وزیر اعظم کی طرح دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل جو انڈیا کو جو ہے ہم جواب دیں گے، اور یہ ہماری 111 بریگیڈ سوشل میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ بس ٹویٹر کھولیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، خان صاحب کا اس نازک موقع کے اوپر سب سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور پہلے ملاقات نہیں کرنے دی۔ ملاقات کے بعد فوری طور پہ خان صاحب کا رد عمل آیا، اور خان صاحب نے بھرپور طریقے سے اس چیز کو آن کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس وقت اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا جو اتحادی یوسف کی حکومت پہ بیٹھے ہوئے 14 جماعتیں، ان کی طرف سے کوئی سنگل ٹویٹس وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں، تو مجھے دیکھ لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر کمپیریزن کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ اس وقت ملک کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا۔ تو خان صاحب کا سٹانس وہاں بھی پریویل کر کے کیا گیا ہے۔ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ پے رول کے اوپر حکومت کو باہر کر دینا چاہیے تھا۔ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد، رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کریں، حکومت کے ساتھ نیگوسیشن کریں، پاکستان تحریک انصاف تیار ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو ثابت تو کریں نا کہ ان کے جو وزراء بیان دے رہے ہیں ان کے اندر اتھینٹکسٹی ہے، حکومت سنجیدہ ہے، حکومت سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، تلخیاں بلانے چاہتی ہے اس مشکل وقت کے اندر جب ملک کے اندر یہ اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے صورتحال جنگ کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے بیان کو سیریس لینا چاہیے۔ خان صاحب ملک کے ساتھ وفادار ہیں، ہم کوئی غدار نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف غدار نہیں ہے، ہم ملک کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ خان صاحب کی رائے کو لے کے یہ مطلب پچھلے ایک ہفتے سے یہ جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے، حکومت اپنے ٹرنترے چینج کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب سنجیدہ ہے، پاکستان تحریک انصاف نیگوسیشن کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت ثابت کرے کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ ماضی میں دی ہے یہ ماضی قریب میں، اس کے اوپر وہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اختیار تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن مطلب میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو کسی ایسے کیس میں جو اندر نہیں ہے، سسپینشن کی پٹیشن لگی ہوئی ہے، تو نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ اگر امید کرتے ہیں اگر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت کھل کے سامنے آئے اور یہ اس میں پارٹی نہ بڑھے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے رہا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جس طرح کی یہ باتیں اب گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم جتنا پروٹوکول دیا گیا اور ان کو وزیر اعظم کی طرح ہی بریف کیا گیا کہ یہ صورتحال ہو چکی ہے، نواز شریف خاموش ہے، ان کو بتایا گیا، شہباز شریف بھی خاموش ہے، بتایا گیا مریم بھی خاموش ہے، اس اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں نے آج سے کئی عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ مودی اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ساڑیاں لینے دینے والے ہیں، یہی مودی ہے جس کا جہاز بغیر ویزے کے، بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کی حدود میں گھسا اور سیدھا جاتی عمرہ گیا۔ یہ خان صاحب نے ان کو جواب دیے، تو اس کے اوپر آگے خاموشی چھائی، اور پھر کہا گیا کہ خان صاحب اب ملک کے لیے ہم نے سوچنا ہے، مل کے چلنا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں عدالت کے تھرو آنا چاہتا ہوں، میں کسی ڈیل کے تھرو نہیں آؤں گا۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، خان صاحب نے ایسا ہی کہا ہے۔ اب جن لوگوں کے بزنس انڈیا کے اندر ہوں یا انڈیا کے ساتھ بزنس دنیا میں کر رہے ہوں تو کیا وہ لب کشائی کر سکتے ہیں؟ میاں صاحب پورے اس سارے سینیریو کے اندر لب کشائی نہیں کی ہے، وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن جب ان کو لگا کہ خان صاحب کسی پے رول کے ذریعے یا سسپینشن کی جو پٹیشن لگی ہوئی ہے اس میں کہیں رہا ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو ایک اندر سے جو تلملا اٹھے کہ کیا پتہ میری حکومت بھائی کی نہ چلی جائے، بہن کی اور بیٹی کی حکومت نہ چلی جائے، اس وقت پھر اگر خان صاحب باہر آ جائیں گے تو ہم تختہ مشق بن جائیں گے، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ خان صاحب انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس کا کوئی ملک کسی چیز کا متبل ہو سکتا ہے۔ اس وقت خان صاحب بہت سنجیدہ رسپانس دیا ہے انہوں نے، اور آپ باہر ہوتے ہوئے، آپ کی حکومت ہوتے ہوئے، آپ کے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے آپ نے لب کشائی نہیں کی، لیکن خان صاحب پابند سلاسل جیل میں ہوتے ہوئے بڑا اسٹرانگ انہوں نے اپنا اس حوالے سے اپنا رد عمل دیا ہے۔ اور خان صاحب نے یہ کہا کہ حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں، ایئر فورس، آپ کانشیس رہیں، آپ مودی کی ان باتوں کے اندر نہ آئیں کہ انہوں نے سیز فائر کر دیا، وہ ریٹیلیٹ دوبارہ کریں گے، آپ نے چوکنا رہنا ہے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، قوم اس کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔